کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کہ ساری کائنات زمین اور آسمان ان کے درمیان بسنے والی ہر اس مخلوق کا تنہا رب العالمین ہے۔ وہ ذات جس کی ذات مقدس و بالا ہے، جس کے اسماء و صفات بہت ہی اعلیٰ ہے، وہ رب جس کے ہاتھ میں کائنات کا نظام، وہ رب جس کے حکم سے بارش کا برسنا، وہ رب جس کی حکمت سے ہواؤں کا چلنا، وہ رب جس کے حکم سے سورج کا نکلنا، وہ رب جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے، وہ رب جو کہ مالک الملک ہے، وہ رب جو کہ مالک العزیز ہے، وہ رب جس نے زمین و آسمان کو برابر چلایا ہے۔ اس رب واحد کی حمد و ثنا سلیقہ نہیں ہے بیان کے لیے، یہ چپ رہو تو لائق نہیں زبان کے لیے۔ اس رب کی حمد و ثنا کو کس طرح بیان کیا جائے؟ قرآن فتویٰ دیتے ہوئے کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی کلمات کو لکھنے کے لیے کائنات کے سارے درختوں کو قلم بنا لو، سارے سمندر دریا سیاہی بنا لو، اس رب واحد کی حمد و ثنا کو لکھتے رہو۔ قرآن کا واضح فتویٰ ہے، جب یہ ختم ہو جائے 7 مرتبہ پھر درخت لانا، پھر سمندروں کا پانی سیاہی بنا کر لانا، پھر لکھنے کے لیے بیٹھ جانا اور لکھتے رہنا، یہ ساتوں کے ساتوں ختم ہو جائیں گے۔ 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ، لیکن اس رب واحد کی حمد و ثنا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ رب جو کہ لائق جلالت ہے، وہ رب جو کہ لائق کبریائی ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، کونین کے تاجدار، آمنہ کے لال، عبداللہ کے للہ، فاطمہ کے بابا جانی، محبوب سبحانی، جن کا نام نامی نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جہاں بھی ہو، جتنے سننے والے ہو تمام کو چاہیے کہ نبی پر درود پڑھ لے، کیونکہ آپ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہو اللہ 10 رحمتیں، ایک اور روایت کے الفاظ 70 رحمتیں آپ پر نازل فرماتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی، نبی پر درود بھیجنا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود اور سلامتی بھیجو۔ تو یہ قرآن کا فتویٰ ہے، قرآن کا حکم ہے، اور جس کو قرآن دلیل بنا کر کے حکم کے طور پر پیش کرے اس کے واجب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جہاں بھی نبی کا نام سنو واجب ہے کہ درود بھیجو، چاہے مختصر ہو چاہے طویل ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم ہوا کہ اس رب نے ہمیں پھر سے باحیات رکھا اور ماہ مبارک کو ہمارے اوپر سایہ فکن کر دیا۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا۔ دیکھیے اپنے خاندان قبیلے میں دیکھیے، رشتہ دار میں دیکھیے، دوست و احباب میں دیکھیے، رشتہ داروں پڑوسیوں میں دیکھیے، ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو گئے سال آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ سحری افطاری ان کی ہوا کرتی تھی، آپ کے ساتھ تراویح کے لیے صفوں میں کھڑا ہوتے تھے، آپ کے ساتھ گھر کا راشن لینے ساتھ میں چلتے تھے، سارا رمضان جنہوں نے آپ کے ساتھ گزارا، لیکن آج آپ رمضان میں موجود ہیں لیکن ان کی زندگیوں کو رمضان نصیب نہیں ہوا، رمضان سے آنے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان تک پہنچایا، اور اس سے کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رکھا۔ ورنہ آپ دیکھیے دواخانوں کا ذرا مناظرہ کیجئے، ذرا ہاسپٹلس جائیے، وہاں پر دیکھیے کئی ایسے مریض ہیں ابھی بھی بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ رمضان تو ہے پر انہیں سجدے کرنے کی توفیق نہیں ہے، رمضان تو ہے پر روزہ نہیں رکھ سکتے، رمضان تو ہے پر راتوں کو قیام نہیں کر سکتے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ماہ مبارک کے اندر داخل کیا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمارے روزوں کو اور ہمارے قیام کو قبول فرما لے، آمین۔ رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ رمضان کا پہلا جمعہ ہمارا ہے، پہلی جمعہ کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آئیے رمضان کے تعلق سے کچھ جان لیتے ہیں۔ رمضان یہ مہینہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کا نام رمضان کیوں رکھا؟ رما سے نکلا ہوا یہ لفظ رمضان ہے، جس کا معنی ہے
رما ایسی مٹی ایسی ریت کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر انسان اپنے قدم جما کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ عرب کی جو ریت ہوتی ہے وہ دھوپ کی وجہ سے بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے، اور ایسی ریت جس پر کھڑے ہونے سے پاؤں جل جائے اس ریت کو رما کہا جاتا ہے، اور اسی رما سے نکلا ہے یہ رمضان، یعنی ایسی زمین جس پر کھڑے ہونے پر آپ کے پاؤں جل جاتے ہیں، اللہ نے اسی رما سے رمضان نکال کر بندے تم کو بتایا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے آتا ہے کہ اپنی تپش اور اپنی گرمی سے تمہارے گناہوں کو جلا دے، تمہارے گناہوں کو دھو دے۔ رمضان کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ لغت کی اصطلاح کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان کا نام اسی لیے رکھا کہ تمہارے گناہ جل جائے اور گناہوں سے جل کر تم نیکیوں کی طرف آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتاکم شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صحابہ کو مبارکبادی دیا کرتے تھے کہ مبارک ہو تم پر وہ مہینہ سایہ فکن ہو گیا جو کہ اپنی رحمتیں برکتیں اپنی عظمتیں لے کر کے آیا ہے، جس کا ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے گھرا ہوا ہے، ایسا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فلک ہو چکا ہے۔ مسلمان جمعہ مبارک کہتا ہے، جبکہ جمعہ مبارک کہنا ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے جو کہ ہم نے رائج کی ہے۔ رمضان مبارک، رمضان کی مبارکبادی نبی سے ثابت ہے، آپ اپنے صحابہ کو دیا کرتے تھے کہ تمہیں مبارک ہو وہ مہینہ جو کہ برکتوں والا ہے، جو کہ رحمتوں والا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ جب رمضان کی پہلی شب، رمضان میں پہلے دن آتا کہ رات آتی؟ پہلے روزہ رکھتے یا تراویح پڑھتے ہیں؟ تراویح پڑھتے۔ پہلی رات جب رمضان کی آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری مسلم کو اٹھائیے، اذا جاء رمضان، جب رمضان کی رات آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور وہ سرکش شیاطین جو تمہارے دلوں کے اندر، جو تمہارے ذہنوں کے اندر، جو تمہارے معاملات کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹا کر تمہیں غیروں کی معبودیوں کی طرف لگاتے ہیں، تمہارے ذہنوں میں وسوسے ڈالنے والے جو سرکش شیاطین ہیں اللہ ان کو قید کروا دیتے ہیں۔ سرکش شیاطین قید ہو گئے، پھر بھی رمضان کے مہینے میں دیکھو نوجوانوں کی سگریٹ نہیں چھوٹ رہی ہے، پھر بھی رمضان کے مہینے میں دیکھو ہماری زبانوں سے گالیاں بند نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی رمضان کے مہینے میں دیکھو ہماری چغلیاں غیبتیں بند نہیں ہو رہی ہے، افطار بھی تیار کر رہی ہے خواتین تو چغلیاں چل رہی ہے۔ ہو رہا ہے نا بعض جگہوں پر، ہو رہا ہے نا، حقیقت ہے نا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ شیطان تو بند ہے، جب شیطان کھلا ہوتا تو بولتے شیطان نے بہکا دیا، شیطان کے بہکاوے نے آ کر کر لیے، یہاں تو شیطان بند ہے رمضان کے اندر، پھر آپ کی زبانوں سے یہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کے اعمال سے، آپ کے جوارے سے، آپ کے جسم کے ہر اس اعضاء سے جس سے گناہ سرزد ہونا ناممکن ہے رمضان میں، کیوں نہ ہو رہے ہیں؟ جواب دیا گیا رمضان میں جو سال بھر جو شیطان نے آپ کو ٹریننگ کی ہے، جو سکھایا ہے، آپ اس کا فائنل ایگزام رمضان کے اندر دے رہے ہیں۔ جی، جو سال بھر شیطان نے آپ کو خرافات سکھائی ہے نا، سال بھر ٹرین کیا جا رہا ہے، ٹرین کرنے کے بعد ایگزام ہوتا ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہے، تو شیطان جا کر کے، شیطان تو قید ہے لیکن وہ آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہے، اور مسلمان شیطان کے ٹیسٹ میں پاس ہونے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے، پر اللہ کے امتحان میں پاس ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ نے رمضان دیا تو تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کو راضی کر لے، کیونکہ رمضان کے اندر ہر لمحہ اللہ کی رحمت باہیں کھول کر تمہارا استقبال کرتی ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کی پہلی رات آئی، تم تراویح کے لیے صفوں میں کھڑے ہو گئے، اللہ نے وہ کھڑا ہونا تمہارے لیے اتنا بابرکت کر دیا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں کو قیام کر لیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تمہارا کھڑا ہونا اللہ کے یہاں تمہارے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک رات ایسی آتی ہے اس ماہ مبارک کے اندر جس کی عبادت ہے، جس کا تقوی، جس کے اندر کیا ہوا ذکر 1000 مہینوں کی عبادت
عبادت سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر یہ رات ہے۔ اس رات کو جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کر لیا، نبی کا فرمان ہے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ رمضان ہے نا، اللہ موقع دے رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کو بچا لو، اپنے گناہوں سے رجوع کر لو۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کا کیا انداز نرالا ہے، دیکھو اللہ ہر قدم قدم پہ دیتا ہے، بندو پچھلے جتنے قدم چل کے آئے گناہوں سے گزر کر آئے ہو، لو آگے نیکیوں کے راستے، نیکی کی پل ہم نے باندھ دیے ہیں، اس پر چلو، اس پر چل کے گزر جاؤ اور اپنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرو۔ اللہ کی شان بڑی نرالی ہے، اللہ بات کرتا ہے تو ہیبت تاری ہوتی ہے، اللہ کی قرآن کی تفسیر پڑھو تو دل دہل جاتے ہیں، اللہ کا انداز، اللہ کا لب و لہجہ، اللہ کی رحمتیں جو اللہ نے بندوں پر چھوڑی ہے بہت زیادہ ہے میرے بھائی۔ آئیے ایک سوال کرتے ہیں، رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے نا؟ صرف رمضان ہی عبادت کا مہینہ نہیں ہے بھائی، سارا سال عبادتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان میں عبادتیں کثرت سے ہونی چاہیے، عبادتیں زیادہ ہونی چاہیے، جو عام دنوں میں عبادت ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں رمضان میں عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔ اچھا، تو رمضان میں جو عبادت کی جا رہی ہے اور غیر رمضان یعنی رمضان کے بعد کے مہینوں میں جو عبادت ہوتی ہے، کیا دونوں کا ثواب ایک جیسا ہے تو دونوں عبادت نا؟ میں نے رمضان میں جمعہ پڑھا اور غیر رمضان میں نے جمعہ پڑھا، تو کیا دونوں جمعوں کا اجر ایک جیسا ہے؟ میں نے رمضان کے اندر نمازیں ادا کی، میں نے قیام کیا، اور رمضان جانے کے بعد میں نے تہجد پڑھی، کیا دونوں کا اجر ایک ہے؟ پہلا سوال ہے، آئیے جواب سنتے ہیں۔ ان رجلین قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایکٹیو ہے آپ لوگ؟ تیار ہے سننے کے لیے؟ یہ حدیث ذہن میں رکھ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ سنے ہیں ابھی تک نہ جانے یہ مسجد بننے سے یا پھر آپ کی عمر میں آپ نے کتنے رمضان گزار لیے ہوں گے، کتنی بار خطبہ سے علماء سے یہ حدیث سنی ہوگی، بہت بار سنی ہے، بس ذرا وقت گزر گیا ہے نا تو دھندلا پن آ گیا ہے، اس دھندلے پن کو ہٹانا چاہ رہا۔ رمضان کے اندر کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوتی، ہر رمضان آپ کو وہی کتاب و سنت کی باتیں پیش کی جاتی جو 10 سال پہلے پیش کی گئی تھی۔ بس ضرورت کس بات کی ہے کہ ہماری یاد دہانی ہو جائے، ہمارے ذہنوں میں اتر جائے اور ہم عمل کے میدان میں دوڑ پڑے۔ ان رجلین قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوال کروں گا انشاءاللہ اس حدیث کے بعد، کیونکہ جمعہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیا جائے کچھ لیا جائے۔ میں وقت دے رہا ہوں، سوالات آپ سے لوں گا انشاءاللہ، کیونکہ مجھے بھی سیکھنا ہے، میں طالب علم ہوں، میں حدیث رٹ کے آ جاتا ہوں، آپ کو بیان کر کے بھول جاتا ہوں۔ آپ سے سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ مجھے یاد دلائیں تاکہ میرا اور پختہ ہو جائے، مجھے یاد نہیں رہتا، اسی لیے آپ سے سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان رجلین قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، وکان اسلامہما جمیعا، اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور ان میں سے ایک شخص جو تھا عبادتوں میں خوب ساری کثرت کرتا تھا، راتوں کو قیام کرتا تھا، نفل روزے رکھتا تھا، صدقات و زکات کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا تھا، ہر وہ نیکی اپنی زندگی کی عمل کرتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ سب قطر قدم وہ بندہ بڑھاتا تھا۔ دو لوگ آئے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، غیر مسلمین تھے، دونوں آئے ایک ساتھ نبی کی بارگاہ میں مسلمان ہوئے، ہونے کے بعد ان میں سے جو ایک تھا وہ عبادتوں میں بڑی کثرت کرتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ اتنی زیادہ کثرت کرنے والا نہیں تھا، اور ان میں سے ایک جس نے زیادہ عبادتیں کی، جس نے زیادہ ذکر کیا، جو اللہ کو راضی کرنے میں ہمیشہ آگے ہوتا تھا، اس کو موقع ملا کہ وہ جہاد کے اندر شامل ہو، وہ غزوے میں جائے اور جنگ لڑے، وہ اللہ کے لیے غزوے میں نکل گیا، لڑتا رہا، کفار سے نگاہیں ملاتا رہا، رب کی توحید کے علم کو بلند کرتا رہا، اللہ کی ربوبیت کے لیے لڑتا رہا، فاستشہدا، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ شہید کا مرتبہ بڑا ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا ہے شہید کا مرتبہ، ہم نے سنا ہے کئی دفعہ، شہید مر جائے تو قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا جائے گا جس طرح اسے زخم لگے ہیں، کئی تلوار لگی ہے، خون بہ رہا ہے، اسی حالت میں اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے فضل کو، اس کی اہمیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کرے گا۔ تو یہ بندہ ایک تو عبادتوں میں کثرت کرنے والا، دوسرا غزوے میں شامل ہونے والا، جہاد کرنے والا، اور جہاد کرتے کرتے جام شہادت اس نے نوش کر لی، اللہ کے حضور حاضر ہو گیا، اس دنیا کو ٹاٹا بائے بائے کہہ کر کے چلا گیا۔ جب اس کی شہادت ہو گئی، اس کا جو دوسرا ساتھی تھا اس نے 1 سال کی زندگی اور پائی، 1 سال مزید اس نے پایا،
پا کر کے اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جو راوی حدیث ہے طلحہ بن عبید اللہ، وہ کہتے ہیں فرأیت فی المنام، میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں، بینما انا عند باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں، اور میں کیا دیکھتا ہوں، وہ شخص جو عبادتوں میں زیادہ کثرت کرنے والا تھا، وہ غزوے میں بھی شریک ہوا، اس نے اللہ کے لیے جہاد بھی کیا، وہ شہید بھی کر دیا گیا، اور دوسرا شخص جس کی عبادتیں اتنی زیادہ نہیں، فرائض کا ادا کرنے والا تھا، نہ غزوے میں شامل ہوا نہ اس نے جہاد کی، عام موت اس کو آئی، دونوں جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ شخص جس نے 1 سال کی زندگی پائی تھی پہلے جنت میں جا رہا ہے، اور وہ جس نے عبادتیں کی تھی، جس نے شہادت کا مرتبہ پایا تھا، بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، فرأیت فی المنام، دیکھو ان کے خواب بھی کس طرح سے ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے خواب جو دن بھر ہم باتیں کرتے ہیں، جو خرافات اور گندگیاں ہماری زبانوں سے نکلتی ہیں، جو فلم ڈرامے کہانیاں دیکھ کر کے مسلمان مائیں بہنیں مسلمان نوجوان سوتے ہیں، وہی چیزیں ہماری خواب میں ہم کو نظر آتی ہے، دیکھ کر ڈر کر اٹھ جاتے ہیں۔ فجر میں آ کر کے امام صاحب کے پاس دعا پڑھاتے ہیں، رات کو ہماری بچی چمک کے اڑ گئی، رات کو بچہ ڈر کے اڑ گیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ بتا رہے دیکھو جو چیزیں تم دن میں کر رہے ہو وہ اتنی قبیح ہے، اتنی گندی ہے کہ ہم رات میں اسے خواب میں دکھائے تو تم خود اپنے اعمال کو دیکھ کر ڈر جاؤ، اتنے خطرناک تمہارے کام ہیں۔ صحابی کہتے ہیں فرأیت فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور شہادت پانے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور وہ شخص جو بعد میں شہید ہوا تھا 1 سال کی زندگی پا کر پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ ماجرا نبی کے سامنے پیش کیا، صحابہ سے ذکر کیا، جب صحابہ کی مجلس لگی تو قونین کے تاجدار آئے، آنے کے بعد کہا گیا یا رسول اللہ ہمارا ایسا خواب ہے، ہم نے ایسے دیکھا ہے، آپ کا جملہ سنیے۔ آپ فرماتے ہیں من ای ذلک تعجبون، من ای ذلک تعجبون، تم کس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ یہ کہ شہادت پانے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، 1 سال زندہ رہنے والا پہلے جا رہا ہے۔ سنو بتاؤ کیا اس کی زندگی کے اندر 1 سال میں رمضان نہیں آیا تھا؟ صحابہ نے کہا نعم یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں فصانا وصلت کذا وکذا من سجدۃ فی السنہ، کیا اس نے 1 سال کی زندگی کے اندر رمضان نہیں پایا؟ یا رسول اللہ پایا۔ کیا اس نے روزے نہیں رکھے؟ کیا نمازیں نہیں پڑھی ہے؟ کیا راتوں کو قیام نہیں کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پھر سن لو، وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پا کر کے عبادتیں کر لے، اس کا عمل اور غیر رمضان میں کیے جانے والے عمل میں اتنا فرق ہے، فما بینہ ابعد مما بین السماء والارض، جتنا فرق زمین اور آسمان کی مسافت میں ہے اتنا فرق رمضان اور غیر رمضان میں کیے جانے والے عمل میں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کتنا فرق ہے؟ کوئی پوچھے تو رمضان میں خوب عبادتیں کریے، کوئی سوال کرے اتنی عبادتیں رمضان میں کیوں؟ کیا جواب دینا ان کو؟ یہ جملہ یاد کر لیجئے، اگر آپ کا قوت حافظہ مضبوط ہے تو ذہن میں بٹھا لیجئے، ورنہ اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو قلم لے کر کے کاغذ پر لکھ لیجئے، فما بینہ ابعد مما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فرق ہے نا، رمضان کی عبادت اور غیر رمضان کی عبادت میں اتنا فرق ہے۔ شہید تو شہید ہو گیا، لیکن وہ شخص جس نے رمضان پا لیا اس کا مرتبہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے شہید کے عمل کو بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں یسبق الشہداء، رمضان کا عمل ایسا عمل ہے کہ شہید کے عمل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، شہید کے عمل کو، شہداء کے عمل کو پیچھے چھوڑنے والا اگر کوئی عمل ہے تو مسلمانوں کو رمضان میں کیا جانے والا عمل ہے، اور مسلمان رمضان کو پا کر تجارت میں لگا ہوا ہے۔ رمضان کی پہلی چاند دکھ گئی، اب مسلمان کو فکر ہے میں فروٹ کی منڈی کہاں لگاؤں، میرا کاروبار کہاں اچھا ہوگا۔ اللہ کے بندو، اللہ سارا سال بٹھا کر کے کھلا رہا ہے، کیا اللہ رمضان کے مہینے میں تم کو نہیں کھلائے گا؟ ایک مہینہ اگر تجارت کو بند کرو نہیں کہتا، تھوڑا کم کر لو، اتنی تجارت میں مشغول نہ ہو جاؤ کہ تمہاری نمازیں تمہاری عبادتیں نکل جائے۔ لوگ تراویح کے لیے بھی کھڑے ہیں تو لخلخہ لگا ہے کہ کب جا کر کے تجارت کریں، کب جا کر کے اپنا کاروبار کریں۔ بزنس مین لوگ جو موجود ہیں انہوں نے رمضان کے مہینے کو بھی تجارت کا مہینہ بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تاجروں، یہ مہینہ جو ہے تجارت کا مہینہ نہیں ہے، یہ رحمتیں لوٹنے برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اور اللہ کا مہمان ہو تو استقبال بھی شاندار ہونا چاہیے، اس کی مہمان نوازی بھی شاندار ہونا چاہیے۔ تمہارا کوئی عزیز تمہارے گھر پر مہمان بن کے آ جائے، جتنی تمہاری طاقت ہے ساری ڈشیں لا کر کے اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ بہترین
قریب انتظام اس کے لیے کرتے. اپنا مہمان آئے تو اتنی جستجو, اتنی فکر. اللہ کا مہمان آئے تو تجارت, اللہ کا مہمان آئے تو اس کے ذریعے سے کماؤ. آپ کے گھر آپ کا دوست مہمان بن کے آئے تو آپ اسے لوٹتے, اس کا مال چراتے نہیں نا. پھر اللہ کا مہمان رمضان کا مہینہ آپ کی زندگیوں میں آ رہا ہے تو آپ اسے کیوں تجارت کا ذریعہ بنا رہے ہو, کیوں سے کما رہے ہو؟ اتنا ہی کمائیے. ایسا تو نہیں ہے. وہ لوگ بھی ہم نے ان کے ایمان کو بھی دیکھا ہے جو دن میں مزدوری کرے تو رات میں ان کے گھروں میں چولہا چلتا ہے. ایسے لوگ بھی رمضان کے اندر اپنی کام اپنی مزدوری کو چھوڑ کر مساجد میں نظر آتے ہیں. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہمارے علاقوں کے اندر جن کا دن میں اگر مزدوری کریں گے تو شام میں پیسہ آئے گا, ان کے گھروں کا چولہا جلے گا. ایسے لوگ بھی ہیں, لیکن رمضان کی اہمیت ان کی زندگیوں میں اتنی ہے کہ وہ کام کاج بند کر کے رمضان کے اندر عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ہم, ہماری لاکھوں کروڑوں کا ہمارا آنے والا انکم ہے, پھر بھی ہمیں فکر کیا ہے 2 لاکھ ہو جائے رمضان میں, 4 لاکھ ہو جائے, 5 لاکھ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو جائے انکم تو بڑھ جائے, اعمال کم ہو جائے, وزن پڑ جائے تو قبر میں چلے جاؤ, جب بستہ کھول کر دیکھو تو مال ہاتھ آئے, اعمال کچھ ہاتھ نہ آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. رمضان کی قدر اور رمضان کی منزلت تو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے. اچھا, پہلے سوال کا جواب مل گیا. رمضان کی عبادت کے اندر اور غیر رمضان کی عبادت کے اندر بہت زیادہ فرق ہے. کتنے لوگ آئے تھے نبی کے پاس؟ 2 لوگ آئے تھے. اچھا, دونوں کیا کریں, مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے؟ غیر مسلم تھے. مسلمان ہوئے آ کر کے. اچھا, وہ دونوں میں سے ایک جو پہلے جنت میں گیا اس کا عمل کیا تھا؟ شہید تھا. وہ شہید تھا. پہلے جنت میں جو گیا وہ شہید تھا؟ نہیں, اس کا عمل کیا تھا؟ اس نے رمضان پایا تھا. تو پتہ یہ چلا آپ کو رمضان مل گیا تو آپ نے شہید کے عمل کو بھی بیٹ کر دیا ہے. اللہ اکبر. فخر کرو مسلمانوں کو, رکعت شکرانے کے پڑھو جا کر کے. اللہ اتنی, اب تو جنگ ہونے کا تصور نہیں ہے, اگر ہوئی تو ہم جائیں گے انشاءاللہ. پہلے تو دعا کریے اسے اسباب پیدا نہ ہو کہ جنگ کرنا پڑے, اور امید ہے نہیں ہوگا. لیکن اب تو حالات نہیں ہے کہ تم جنگ کر کے شہادت کے مرتبے کو پہنچ سکو, پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ یہاں پر شہادت پانے کا موقع نہیں ہے, تو انہیں شہادت سے بڑھ کر موقع رمضان دے کر کے دیا. جاؤ, کبھی ایسی چیزیں یاد آئے تو کبھی اللہ کے سامنے جانا, کبھی کوئی چیز کسی دوست کا عمل اچھا لگا, مٹھائی کے ڈبے لے کے پہنچ جاتے, اس کی مہمان نوازی کے لیے گھر پہ بلا لیتے. اللہ کی ادائیں تو ہر ادا اللہ کی شاندار ہے, اس ادا پہ فدا نہیں ہوتے. نوجوان ہو, تمہاری عاشقیاں چل رہی ہو, کوئی میٹھی بات رات میں ہو جائے, صبح تحفے تحائف جا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ اکبر, اور وہ رب جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اس کے لیے کوئی نہیں. 2 رکعت شکرانہ یا 2 رکعت خوشی سے نوافل کے لیے مسلمان کھڑا نہیں ہوتا. فرض بھی ایسے ادا کرتے ہیں جیسے اللہ سے قرض لیا. ایسی حالت مسلمانوں کی ہے. تو رمضان میں کیے جانے والے عمل کا مرتبہ بہت زیادہ ہے, یہ شہید کے مرتبے کو بھی بیٹ کر دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب کیا رمضان کے اندر عمل کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب تو زیادہ ہے, پر کیا ایسا بھی بونس رمضان کے اندر موجود ہے جو کہ اب ہم 14ویں صدی کے لوگ ہیں نا, اب ہم نے نہ نبی کا زمانہ پایا نہ اصحاب رسول اللہ کا زمانہ پایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابی نے جو ایک مد مال خرچ کیا ہے وہ تمہارے بہت پہاڑ کے خرچ کرنے سے زیادہ ہے. تو ان کی فضیلت ہی الگ ہے, ہم ان کی کیٹیگری میں آ ہی نہیں سکتے. تو کیا ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا اجر بھی اس طرح کا ہو, یا ہمیں اس طرح کی توفیق ملے کہ وہ صحابہ جس قدر نبی کی خدمت میں رہ کر کے اجر کماتے تھے ہم بھی کما سکیں؟ آئیے, جو لوگ حج عمرہ کرنے کے قائل ہیں ان کے لیے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں, بخاری مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء رمضان. ایک انصاری عورت کو اللہ کے رسول نے دیکھا, اسے دیکھ کر آپ فرماتے ہیں کیا تم حج کے لیے نہیں چلتی؟ کیا تم, اصل حدیث کس طرح ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ سے مکہ روانہ ہو رہے ہیں حج کے لیے. تو تمام کے تمام لوگ ہیں, نبی کے ساتھ حج کیا جا رہا ہے, تمام کے تمام آ رہے ہیں. اللہ کے رسول ایک عورت کو دیکھتے ہیں, انصاری عورت ہے, وہ حج کے لیے نہیں جا رہی ہے. آپ نے پوچھا کیا تم حج کے لیے نہیں چلنے والی؟ کہتی ہے اللہ کے رسول 2 اونٹ میرے پاس موجود ہیں, ایک جس پر میرا شوہر حج کے لیے جا رہا ہے, اور دوسرا اونٹ میں نے اسے اپنے گھر کے کام کاج کے لیے رکھا ہے. میں اس اونٹ پر گھر کا راشن لاتی ہوں, گھر سے کنویں سے پانی بھر کر کے لاتی ہوں, اس اونٹ پر میرے بچے پلتے ہیں, میرا گھر چلتا ہے, اور میرا شوہر جو ہے وہ گیا ہوا ہے حج کے لیے. اچھا, ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے, دیکھیے پہلے تو نوجوان نکل رہے تھے پیدل حج کے واسطے, اب لیڈیز بھی نکل رہے, خواتین بھی نکل رہے, نیا ٹرینڈ چلا. اللہ میرے بھائی, ایمان کی لذت کو اتنا پاؤ جتنا پانے کی ضرورت ہے. ایمان کو بڑھانے کے جا کر ایسے نہ بن جاؤ کہ تمہارا ایمان ہلاک ہو جائے. محرم کے ساتھ آپ کو حج کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے کہا
وہ حج کے لیے جانا چاہتی تھی. وہ کہنے لگی کہ میں حج کے لیے جانا چاہتی ہوں پر میرا شوہر جو ہے کسی اور کام میں مشغول ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو اپنے شوہر کی مدد کر، حج کو مؤخر کر دیں. یا پھر اس کے شوہر کو بلا کر کے کہا تیری بیوی حج کرنا چاہتی ہے، تم اس کا محرم ہے تو اس کے ساتھ اس کا ساتھی بن کر کے جا اور اسے حج کرا کر لیا. یعنی صحابیہ چاہتی ہیں کہ حج کے لیے جائیں تو اللہ کے رسول اس کے شوہر کو اس کے ساتھ روانہ کر رہے ہیں. یعنی محرم کے بغیر حج نہیں ہوتا. آج برقع حجاب پہن کے نکل رہے ہیں، چل رہے ہیں. میرے بہنوں، اللہ تمہارے ایمان کو قبول فرمائے، تمہارے ایمان میں اللہ بلندی دے، لیکن اسلام کو اس طرح سمجھو جس طرح سمجھنا ہے. وہ ایک نوجوان تھا، اللہ نے اس کو اقتدار دیا تھا، اس کو ٹریننگ تھی خوب چلنے کی، وہ چل کر اس میں وہ چلا گیا، اس نے حج کر لیا. اب اس کی اقتدار میں تم سارے کے سارے نکلو گے تو پھر اسلام کا کیا ہوگا بھائی؟ اسلام میں آسانیوں کا کیا مطلب؟ اسلام کا کیا مطلب جب تم نے اپنی شریعت بنا لی کہ پیدل چل کے حج کریں گے؟ ان خرافات سے بچیے. چلیے آگے چلتے ہیں. تو اس صحابیہ سے اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو، اب تم حج کے لیے نہیں جا سکتی نا، تمہاری مجبوری ہے. اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جائے. میری ماں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں، اللہ کے رسول صحابیہ سے فرما رہے ہیں جب رمضان کا مہینہ آ جائے فاعتمری، تم عمرہ کر لینا. کیوں کر لینا عمرہ؟ فإن عمرة تعدل فيه حجة، کیونکہ رمضان میں کیا جانے والا عمرہ حج کے برابر ہے. یہ بات کچھ زیادہ کمال کی نہیں ہے. عمرہ اور حج کا ثواب الگ ہے نا، عمرے اور حج میں فرق ہے نا. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں رمضان میں عمرہ کر لو گے تو تمہیں اجر حج کرنے کے برابر مل جائے گا. اور ایک اور حدیث دیکھ لیجئے، وفی روایت ابو داؤد کے اندر روایت آتی ہے اللہ تعدل حجۃ معی، یعنی وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پالے اور رمضان کے اندر عمرہ کر لے، اللہ کے رسول فرما رہے اس کا عمرہ ایسا ہے جیسا کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو. اللہ اکبر. نبی کے ساتھ حج کرنا کون نہیں چاہتے جی؟ چاہتے یا نہیں چاہتے؟ کتنا بھی شرابی شخص ہو، نبی کا ذکر اس کے سامنے کرو، نشے کی حالت میں بھی ہو تو اس کے سینہ بڑھ جاتا. کیوں؟ کیونکہ اس ذات کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ سب سے اعلیٰ ذات ہے اس کائنات کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں عظمت ہے. وہ گناہ تو کر رہا ہے پر اس کے دل میں عظمت نبی کی ہے نا. تو کون نہیں چاہتا نبی کے ساتھ حج کرنا؟ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر فضیلت رکھی ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آ جائے تو تم عمرہ کر لینا. رمضان کا عمرہ ایسا ہے گویا جیسے میرے ساتھ حج کرنا ہو، نبی کے ساتھ حج کرنا ہو. ایک تو حج ہے، دوسرا نبی کے ساتھ کرنا ہو. آپ لوگ دعا کیجیے، اللہ اسباب ایسے بنائے گا. ہمارے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے ایک جمعہ رمضان کا تقریر کی کہ جمعہ کے یہی حدیث سنائی اور کہا کہ رمضان کے اندر عمرہ کیا جائے تو وہ حج کے برابر ہے، نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں عمرہ لے کر کے جائے. اگلا جمعہ آیا، وہ مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہوئے تھے اور وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے تھے. تو مطلب آپ کو یقین مضبوط رکھیے، اللہ راستے خود بخود بنائیں گے. اللہ کہیں سے راستے بنا ہی دیں گے، بس اپنے یقین کو رکھیے. اگر ایسا نہ ہوا تو اللہ انشاءاللہ آپ کی حیات کو بڑھا کر کے اگلا رمضان دے گا، پھر کسی رمضان میں اللہ آپ کو موقع دیں گے نا. اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے نا ہمیں انشاءاللہ. تو اللہ رب العالمین نے رمضان کے اندر اتنی خصوصیتیں اور اتنی فضیلتیں رکھی ہیں. اگر مسلمان ان فضیلتوں کو سمجھ لے تو یقینا رمضان کے ذریعے سے کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے. اچھا، سب سے پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ رمضان اور غیر رمضان کے عمل میں فرق نہیں ہے نا بھائی؟ بولو نا بھائی، میں پوچھ رہا ہوں رمضان اور غیر رمضان کے عمل میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. کتنا؟ ارے بہت زیادہ فرق ہے. آپ لوگ نہیں ہے بول رہے ہیں. اتنا فرق ہے جتنا زمین اور شاید حدیث سمجھ میں نہیں آئی. حدیث سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ آئی نا. ہاں، تو رمضان اور غیر رمضان کے عمل میں اتنا فرق ہے جتنا فرق زمین اور آسمان کی وسعت میں ہے، زمین اور آسمان کی مسافت میں ہے. تو جب اتنا فرق ہے، اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ رمضان کے اگر کوئی شخص عمرہ کر لیتا ہے تو وہ عمرے کا اجر حج کے برابر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے برابر ہے. اچھا، اور آپ نے یہ سنا ہوگا رمضان کا مہینہ جو ہے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے نا. تو اس مہینے کو رحمت سے تعبیر کیوں کیا گیا؟ اس مہینے کو برکت سے تعبیر کیوں گیا؟ آپ نے فرمایا تسحروا فإن في السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. اور سحری کو تاخیر سے کرو گے اور افطار کو جلدی کرو گے اس وقت تک جب تک کہ تمہارے اندر خیر باقی رہے گا. سحری تاخیر سے کریں گے اور افطار جلدی کریں گے تو تمہاری امت کے اندر تمہارے اندر خیر باقی رہے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو خیر اور برکت یہ دو چیزیں زندگی میں چاہیے نا. ایک خیر چاہیے، دوسری برکت چاہیے. اللہ نے سحری کھلا کے برکت دے دی، افطار کرا کے خیر دے دیا. دیکھ رہے ہیں اللہ کس طرح سے عطا کرتا ہے بندوں کو. سحری کھلائی، اللہ نے برکت دے دی. افطار کھلایا،
اللہ نے خیر دے ڈالا، خیر و برکت دونوں جمع ہو گئے. اور رمضان کو کہا جاتا ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے. رحمت سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر عبادتیں خوب زیادہ کرنی ہیں. اور عبادتیں کرنے کے بعد کیا انسان، ذرا غور سے سنیے، متوجہ ہوئیے، کیا صرف اپنی عبادتوں کے زور پر انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پکا جواب ہے. کوئی اور دینا چاہیں گے جواب؟ کیا صرف اپنی عبادتیں، اور اس کی عبادتیں اخلاص کے ساتھ ہے، یقیناً اس کی عبادتوں میں شک نہیں ہے، تو کیا صرف وہ اپنی عبادتوں کے زور پر جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. چلیے علی بھائی کا جواب ہے نہیں جا سکتا. اور کوئی دینا چاہیں گے؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ